بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات کی رہنمائی دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا مکرم اور فضیلت والا ہے، اور اس مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے روزہ۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو ہماری روحانی اور جسمانی تربیت کرتا ہے۔ لیکن کئی بار لوگ انجانے میں یا کبھی کبھی جان بوجھ کر ایسے کام کر لیتے ہیں جو روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، حدیث اور قرآن سے کیا دلیل ملتی ہے، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، کیونکہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ سارا علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کا جواب دینے والے ہیں، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کسی بھی غلطی سے بچ سکے اور اپنا روزہ صحیح طریقے سے رکھ سکے۔ نمبر 1، کھانا پینا یا کوئی بھی چیز پیٹ میں ڈالنا۔ روزے کے دوران اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو اس پر کفارہ بھی لازم ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا رزق ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا اور اس پر گناہ بھی لکھا جائے گا۔ نمبر 2، جنسی تعلقات یعنی شہوت پوری کرنا یا مباشرت کرنا۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے جنسی تعلقات بنا لیا تو اس کا روزہ نہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی، اب کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو ایک غلام آزاد کرو، اگر اس کی طاقت نہیں ہو تو لگاتار 60 روزے رکھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو تو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی بیوی سے مباشرت کرے اور اس کی شہوت پوری ہو جائے تو اس کا روزہ صرف قضا سے پورا نہیں ہوگا بلکہ اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، مباشرت کے دوران انزال یعنی کہ منی نکلنا۔ اگر کسی شخص نے شہوت کے ساتھ منی نکال دی، جیسے ہاتھ سے یا کسی اور طریقے سے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی نفسی خواہشات پر بھی قابو پانے کا نام ہے۔ لیکن اگر صرف غلطی سے یا کسی چیز کو دیکھ کر یا سوچ کر انزال ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی بات، قے یعنی الٹی کرنا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی انگلی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے الٹی یعنی کہ وامٹنگ کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر قے کی یعنی کہ جان بوجھ کر وامٹ کر دی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جو اپنے آپ قے کر بیٹھے تو اس پر کچھ نہیں۔ اگر خود بخود قے ہو جائے یعنی کہ الٹی ہو جائے جیسے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، حیض یا نفاس یعنی ماہواری یا ڈیلیوری کا خون آنا۔ اگر کسی عورت کو ماہواری یعنی پیریڈز یا نفاس یعنی ڈیلیوری کے بعد کا خون آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ صبح سے شام تک روزہ رکھ چکی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ہم پر حیض آتا تھا تو ہمیں صرف روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا، نمازوں کی نہیں۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اس کے کفارے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی، ایک غلام آزاد کرنا، آج کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، لگاتار 60 روزے رکھنا، اور تیسرا، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ توڑ دے بنا کسی شرعی عذر کے تو اس کے بدلے میں پوری زندگی کا روزہ بھی رکھ لے تو اس کا کفارہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر غلطی سے یا بھولے سے کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز پی لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔
اگر کوئی ایسی چیز سوچ لی یا غلطی سے انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کا خون بہہ جانا یا انجیکشن لگوانا، اور انجیکشن ایسا جب تک وہ نیوٹریشن نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک یا برش کرنے سے روزہ برقرار رہے گا، لیکن زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ دوستو، روزہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایک ٹریننگ ہے جو ہمیں تقوی اور صبر سکھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں اور کسی بھی ایسے عمل سے بچیں جو اس کو خراب کر سکے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس علم سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹی بڑی غلطی سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔